آئے تھے آپ کے پاس ایک مشکل سوال لے کر آئے۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں کہ ابھی بتا دوں۔ اعلی حضرت نے فرمایا کچھ تو بتائیے۔ انہوں نے سوال بتایا تو آپ نے اسی وقت اس کا پورا اور صحیح جواب دے دیا۔ ڈاکٹر صاحب حیران ہو کر بولے، میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جرمنی جانے والا تھا، لیکن ہمارے دینیات کے پروفیسر مولانا سید سلیمان اشرف صاحب نے میری رہنمائی کی اور میں یہاں آ گیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے آپ یہ مسئلہ کسی کتاب میں دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب بہت خوش ہو کر لوٹے اور آپ کی شخصیت سے اتنے پربھاوت ہوئے، اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے داڑھی رکھ لی اور نماز روزہ پابندی سے کرنے لگے۔ اس کے علاوہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ علم تکسیر، علم ہیئت، علم جفر وغیرہ میں بھی ماہر تھے۔ حضرت ابو حامد سید محمد محدث کی چھوچوی رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ جب میں دارالافتاء کے کام کے سلسلے میں بریلی شریف میں ٹھہرا ہوا تھا تو دن رات ایسے واقعے سامنے آتے تھے کہ لوگ اعلی حضرت کی تیز اور صحیح جواب دینے کی عادت دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ ان کے جواب اتنے بے مثال ہوتے کہ ایسی مثال پہلے کبھی سنی بھی نہیں گئی تھی۔ ایک بار ایک نیا فتویٰ آیا، دارالافتاء میں کام کرنے والوں نے اسے پڑھا تو لگا کہ یہ بالکل نیا معاملہ ہے اور اس کا جواب سیدھے سیدھے کسی کتاب میں نہیں ملے گا، بلکہ فقہا یعنی بڑے عالموں کے بتائے ہوئے اصولوں سے نکالنا پڑے گا۔ جب اعلی حضرت کے پاس گئے اور کہا نئے نئے عجیب سوال آ رہے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ اعلی حضرت نے فرمایا یہ تو بہت پرانا سوال ہے۔ پھر فوراً بتا دیا کہ ابن امام نے فتح القدیر کے فلاں پیج پر، ابن عابدین نے رد المختار کی فلاں جلد اور پیج پر لکھا ہے۔ فتاوی ہندیہ اور خیریہ میں بھی یہ باتیں صاف صاف موجود ہیں۔ جب کتابیں کھول کر دیکھیں تو جو پیج، لائن اور باتیں انہوں نے بتائی وہ ایک دم صحیح تھی، ایک نقطہ بھی الگ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس علم اور یادداشت نے ہمیشہ علماء، بڑے بڑے عالموں کو حیران کر دیا۔ جناب سید ایوب علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ ایک دن اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کچھ لوگ میرے نام کے آگے حافظ لکھ دیا کرتے ہیں جبکہ میں اس لقب کا حقدار نہیں ہوں۔ پھر اسی دن سے انہوں نے قرآن حفظ کرنا شروع کر دیا۔ سمے طے کیا، عشاء کی نماز کے بعد سے فجر کی جماعت شروع ہونے تک روزانہ ایک پورا پارا یاد کرتے۔ اس طرح 30ویں دن 30واں پارا بھی یاد کر لیا۔ ایک بار فرمایا میں نے پورا قرآن ترتیب اور کوشش سے محنت کر کے یاد کر لیا تاکہ جو لوگ مجھے حافظ کہتے ہیں ان کا کہنا غلط ثابت نہ ہو۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ پورے کے پورے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا نمونہ تھے۔ آپ کی نعتوں کی کتاب ہدایت بخشش شریف اس کا ثبوت ہے۔ آپ کے قلم سے بلکہ دل کی گہرائی سے نکلا ہر شعر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی بے پناہ محبت اور عقیدت کا ثبوت دیتا ہے۔ آپ نے کبھی کسی دنیاوی بادشاہ کی تعریف کے لیے قصیدہ نہیں لکھا، کیونکہ آپ نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور غلامی کو دل سے قبول کر لیا تھا اور اس میں بہت اونچے درجے تک پہنچ گئے تھے۔ آپ نے ایک شعر میں اس کا اظہار یوں کیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ایک بار نان پارا ریاست ضلع بہرائچ یوپی ہند کے نواب کی تعریف میں شاعروں نے بڑے بڑے قصیدے لکھے۔ کچھ لوگوں نے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کہا کہ آپ بھی نواب صاحب کی تعریف میں ایک قصیدہ لکھتے ہیں۔ اعلی حضرت نے اس پر نواب کی تعریف کے بجائے ایک نعت شریف لکھی جس کا پہلا شعر مطلع یہ ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ مقطع آخری شعر میں نان پارا کا ذکر کرتے ہوئے کہا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ آسان مطلب، میں دولت مند لوگوں کی خوشامد کیوں کروں؟ میں تو اپنے رحم دل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در کا فقیر ہوں۔ میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ جس کے لیے میں امیروں کے آگے پیچھے گھوموں۔ میرے دوستو، اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب دوسری بار حج کے لیے گئے تو مدینہ منورہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی خواہش سے
روضہ اقدس کے سامنے لمبے وقت تک سلام پڑھتے رہے، لیکن پہلی رات تقدیر میں یہ سعادت نہ تھی۔ اس موقع پر آپ نے ایک مشہور نعتیہ غزل لکھی جس کے پہلے شعر مطلع میں رحمت کے دامن سے جڑنے کی امید جتائی۔ وہ صبح لا لزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ آسان مطلب، اے بہار خوش ہو جا، کیونکہ تیرے اوپر اور بھی بڑی بہار آنے والی ہے۔ دیکھو مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پھولوں کے باغ کی طرف آ رہے ہیں۔ مقطع آخری شعر میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غریبی اور مجبوری کا حال بیان کیا ہے۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے مصرع ثانی میں بطور عاجزی اپنے لیے کتے کا لفظ استعمال فرمایا ہے، مگر ادباً یہاں شیدا لکھا ہے۔ اس آخری شعر میں اعلی حضرت جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق تھے، بہت نمرتا سے اپنے آپ سے کہتے ہیں، اے احمد رضا، تو کیا اور تیری حقیقت کیا؟ تجھ جیسے تو ہزاروں سگانے مدینے کی گلیوں میں یوں پھر رہے ہیں۔ یہ غزل پیش کرنے کے بعد اعلی حضرت ادب سے بیٹھے، انتظار کر رہے تھے کہ اچانک قسمت نے کروٹ لی اور آپ کی کھلی آنکھوں نے